بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہارٹس چینل کے تمام سامعین کو خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب بخیریت و عافیت اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اپنی زندگیاں گزار رہے ہوں گے۔ آج ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بعثت کے بارے میں بات کریں گے، تو اسی ویڈیو کا پارٹ 2 آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ بڑھتے ہیں اپنے عنوان کی طرف۔ وادی مقدس میں موسیٰ علیہ السلام کو جوتی اتارنے کا حکم دیا گیا، حالانکہ صحیح احادیث سے ثابت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین مساجد میں جوتیوں سمیت نماز ادا کیا کرتے تھے، اور آج امت کے لیے بھی یہی اسلامی مسئلہ ہے کہ اگر جوتیاں پاک ہوں تو ان سے بے تعمل نماز پڑھنا درست ہے۔ تو پھر اس جگہ موسیٰ علیہ السلام سے یہ کیوں کہا گیا کہ یہ وادی مقدس ہے، لہٰذا جوتی اتار دو؟ تو اس کا جواب صحیح حدیث میں موجود ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کی وجہ بیان فرمائی ہے۔ آیت نمبر 62-63 میں ہے، موسیٰ علیہ السلام کی جوتیاں مردہ گدھے کی کھال سے بنائی گئی تھی، یعنی غیر مدبوغ تھی، اس لیے طاہر نہ تھی۔ بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام خدا تعالیٰ کے پیغمبر اور جلیل القدر رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو انبیاء کے سچے دین کی تلقین اور فرعون کی غلامی سے بنی اسرائیل کی رہائی کی اہم خدمات کے لیے چن لیا ہے۔ وہ اب وادی مقدس میں حق تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف حاصل کر رہے ہیں۔ وہ موسیٰ علیہ السلام جو مدین کی راہ سے بھٹکے ہوئے تھے، آج مصر جیسے متمدن و مہذب ملک اور اس کے سرکش و مغرور بادشاہ کی رہنمائی کرنے کے لیے منتخب کیے گئے، اور جو کل تک اونٹوں اور بکریوں کی گلہ بانی کر رہے تھے، آج انسانوں کی قیادت کے فرائض کو سر انجام دینے کے لیے چنے گئے ہیں، اور جو نصاب زندگی کل بکریوں کے گلہ کی چرائی سے شروع ہوا تھا، وہ آج وادی مقدس میں خدا کی بہترین مخلوق حضرت انسان کی گلہ بانی پر تکمیل کو پہنچ رہا ہے، اور کل کا گلہ بان آج جہاں بان بن رہا ہے۔ خدا تعالیٰ کے ید قدرت کی یہی کرشمہ سازیاں ہیں جو زبان سے انکار کرنے والوں کے دلوں میں بھی اقرار کا کانٹا چبوئے رکھتی ہیں۔ کجا ہنا بدوش چرواہا اور کجا متمدن حکومتوں کے لیے خدا کی صداقت کی پیغمبری حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ کی اس آواز کو سنا، اور ان کو یہ معلوم ہوا کہ آج ان کے نصیب میں وہ دولت آ گئی ہے جو انسانی شرافت کا تغرائے امتیاز اور اللہ کی محبت کا آخری نشان ہے، تو پھولے نہ سمائے اور والہانہ فریفتگی میں مسئلہ مورت حیران کھڑے رہ گئے۔ آخر پھر اسی جانب سے ابتدا ہوئی اور پوچھا گیا، وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ، موسیٰ تیرے داہنے ہاتھ میں کیا ہے؟ پس پھر کیا تھا؟ محبوب حقیقی کا سوال عاشق صادق سے یہ نصیب اللہ اکبر لوٹنے کی جائے ہے۔ وارفتگی عشق میں یہ بھی خیال نہ رہا کہ سوال کے پیمانہ ہی پر جواب کو تولا جائے، اور جو کچھ پوچھا گیا ہے صرف اسی قدر جواب دیا جائے۔ بولے، حی عصایا اتوکأ علیہا واحش بہا علی غنمی، یہ میری لاٹھی ہے، اس پر بکریاں چراتے وقت سہارا لیا کرتا ہوں اور اپنی بکریوں کے لیے پتے جاڑ لیتا ہوں۔ جواب میں صرف یہ کہنا چاہیے تھا عصا، مگر محبت کے اس ولولہ کو کیسے روکیں جو محبوب کے ساتھ ہم کلامی کے شرف کو تول دے کر سوختہ جانی کے سامان مہیا کرنا چاہتا ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ میری لاٹھی ہے اور اس کے فوائد بیان کرنے لگتے ہیں، مگر یکا یک جذبہ شوق کی جگہ محبوب حقیقی کا پاس ادب دل میں چٹکی لیتا ہے، موسیٰ خبردار کس دربار میں کھڑے ہو، کہیں یہ طول بیانی گستاخی اور بے ادبی میں شمار نہ ہو جائے۔ موسیٰ علیہ السلام نے یہ سوچ کر فوراً پہلو بدلا اور جناب باری میں عرض کی، وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَى، اور میرے لیے اس سے متعلق اور ضروریات بھی ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، القِہا یا موسیٰ، موسیٰ اپنی اس لاٹھی کو زمین پر ڈال دو۔ اسی کے ساتھ ویڈیو کا اختتام کیا جا رہا ہے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں عصا کے واقعے کے بارے میں بیان کیا جائے گا کہ کیسے وہ عصا زمین پر پھینکی گئی اور کیسے وہ ایک بہت بڑا
اژدہا بن گیا۔ تو ویڈیو کو یہیں پہ ختم کیا جاتا ہے۔ آپ تمام سامعین سے دعاؤں کی گزارش ہے، اپنی دعاؤں میں لازمی یاد رکھیں۔ اللہ